جناب، بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے، کیونکہ آج یوم عاشورہ کا دن تھا اور ایسے وقت میں یہ بم بلاسٹ کیا گیا، جبکہ عزادار جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزاداری کر رہے تھے اور اپنے مذہبی تقریبات کا جلوس لے کر آگے جا رہے تھے، اور ایسے وقت میں یہ دھماکہ کیا گیا جس میں اتنے سارے لوگ شہید ہوئے اور کافی سارے زخمی ہوئے۔ جو لوگ یقیناً شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس میں یقیناً وہی بات ریاض بھائی جو کل بھی آپ سے ہو رہی تھی، کہ یہ دہشت گردی کے واقعات تو جب ایک آدمی مرنے کا سوچ لے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ ہماری انتظامیہ نے یقیناً بہت اچھے انتظامات کیے تھے، لیکن جس جگہ سے وہ انٹر ہوا، یقیناً جہاں ان پولیس والوں کی یا جن کی ڈیوٹیاں تھیں ان سے تفتیش کی جانی چاہیے کہ وہ وہاں سے انٹر کیسے ہو گیا، کیونکہ سارے راستے انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ وہ سب سیل کیے ہوئے ہیں، ایک انٹری پوائنٹ ہے وہاں سے سب انٹر ہو رہے تھے چیک ہو کے، تو پھر وہ کہاں سے داخل ہوا؟ اس کے قریب کی جگہیں دیکھی جائیں کہ وہ اس نے کہاں پناہ لی ہوئی ہوگی، وہ کہاں ہوگا، کہاں سے نکل کر آیا ہوگا، کیونکہ شہر میں جگہ جگہ اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہیں تو وہ دور سے نہیں آ سکتا، یقیناً کہیں قریب میں اس نے اپنی تیاریاں کی ہوں گی اور وہاں سے اس نے یہ اٹیک کیا، تو یقیناً قابل مذمت واقعہ ہے۔ اور عوام سے بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ شہر میں جس طرح سے اشتعال انگیزی پھیل رہی ہے، اور اس میں یقیناً جب تیسرا ہاتھ ملوث ہے، بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہیں، تو یہ اور اس کو ہوا دے سکتے ہیں، اور اس سے کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس سے فرقہ وارانہ فساد پھیل جائے، اور یہ جو املاک جلائی جا رہی ہیں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، یقیناً دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں، اور اس سے خدشہ ہے کہ آپس میں کوئی کلیش پیدا نہ ہو جائے۔ تو میں سنی تحریک کے حوالے سے سنی عوام، پورے پاکستان کے عوام اور بالخصوص سنی تحریک کے کارکنان کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ پرامن رہیں اور امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے شکیل قادری صاحب، اور گزشتہ روز جب آپ یہاں میرے اسٹوڈیوز میں موجود تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جلوس کی ابتدا میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے سیکیورٹی میں کچھ کمزوری آتی رہتی ہے، اس میں کچھ ڈھیلا پن کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اور اس ڈھیلے پن کا فائدہ اٹھا کر آج دہشت گرد نے اپنا کام کیا، اپنی کارروائی کی، اور اس میں جس کا اشارہ آپ نے بھی کیا۔ یہ فرما دیجیے کہ آپ آئندہ جو ہمارے دن ہیں مزید اس شہر میں اور اس ملک میں ایام عزا کے، جس میں یقیناً پوری آپ بھی شرکت کرتے ہیں، آپ کی سنی تحریک بھی شرکت کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، کیسے پھر اس میں مینیج کریں گے، کیسے اس کے اندر جائے گی وہ جو صورتحال ہے، وہ کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ اصل میں اس میں تو بات یہ کہ دیکھیں کہ 2006 کے اندر جب سانحہ نشتر پارک ہوا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ واقعہ ہوا، لیکن وہ ابتدا تھی دہشت گردی کی، اس ٹائم یہ دہشت گردی کے واقعات اس طرح سے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت بھی سنی تحریک نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے امن قائم کیا، اور وہ 12 ربیع الاول کے جلوس جو تھے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس تھے، پھر اس سے پہلے کے جو ایام ہوتے ہیں اس کو بھرپور انداز میں منایا، اور ابھی بھی جس طرح سے یہ عاشورہ کے دن ہوا ہے تو اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ یقیناً وہ اس سے رکیں گے نہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اور میں نے کل بھی یہ آپ سے کہا تھا کہ یہ ہم تو حالات جنگ میں ہیں، اور حالات جنگ میں جب ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں لوگ مرا کرتے بھی ہیں، اور دشمن بھی مرتے ہیں، اپنے بھی مرتے ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ جہاں بحق ہو رہے ہیں، وہ شہید ہیں، اور ان کا درجہ یقیناً شہادت کا ہے، اور وہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا ملک اس وقت حالات جنگ میں ہے، تو ہمیں ان ہلاکتوں پر بھی صبر کرنا پڑے گا، اور نہ کہ ہم اس میں مشتعل ہو کے اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی گھر کو آگ لگانے لگیں۔ یہ جنگ جب تک جاری ہے یقیناً اس میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پورا ملک اس کی مذمت کر رہا ہے، سب لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہماری تمام فورسز اس میں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر وہ جو دہشت گرد یا بین الاقوامی جو ان کا پروگرام ہے کہ ہم خود سے دعوت دے دیں دوسرے ملک کی فوجوں کو کہ بھئی وہ آ کے ہماری حفاظت کر لے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہماری فوج لگی ہوئی ہے، آپریشن ہو رہے ہیں، کام چل رہا ہے، اس پر دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ان کے ٹھکانے تباہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ بات وہی کہ حالات جنگ میں ان مشکل حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ شکیل قادری، آپ سے بات کرنے، آپ سے ہمارا جو انٹریکشن ہے گزشتہ روز بھی رہا ہے، اور آج بھی ہمارا بات کا سلسلہ آپ سے جاری ہے۔ آج آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ یہ فرما دیجئے آپ کہ
جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس واقعے کے حوالے سے، جو سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک سازش کے تحت روکا جا رہا ہے امام مظلوم کے پیغام کو آگے بڑھنے سے، تو پھر کیسے ہم مقابلہ کریں گے اس سازش کا اگر ہمارے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، جس کا اشارہ آپ نے بھی کیا، کیسے پھر ہم آگے بڑھیں گے؟ بالکل ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یکجہتی دکھانی چاہیے، اور میں نے جو آپ کو کل پیپر دیے تھے جو ہمارے سربراہ سنی تحریک سربراہ اعجاز قادری صاحب نے وہاں وزیر داخلہ کی میٹنگ میں بھی ان کو پیش کیے تھے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ہر مہینے تمام مکتبہ فکر کی گورنمنٹ کوئی ان کا اجلاس کا اہتمام کرے، جس میں اس مہینے میں یا 2 مہینے کے اندر جو بھی ایشوز سامنے آتے ہیں ان پر بات کی جائے کہ یہ ایشوز ہیں، اس پر مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں، تو یہ کبھی بھی معاملات نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان میں ہی نہیں، پاک و ہند میں، بر صغیر میں ایک زمانے سے، صدیوں سے سارے مکتبہ فکر کے لوگ ایک ساتھ رہتے آئے، رہتے رہے ہیں اور رہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو کچھ چند مٹھی بھر عناصر ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یقیناً کوئی دوسرے ملک سے آ کر تو نہیں کر رہا ہوگا، وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، بس وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کچھ ایسا بڑا ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب ہم ایک ہیں، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، فرقے ضرور ہوتے ہیں، اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ملک ہم نے اسلام کے نام پر بنایا ہم اس کو ٹوٹنے دیں گے، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں کہ سفر کے بعد ربیع اول شروع ہونے والا ہے، اور ہماری بھی تیاریاں اس میں زور و شور سے جاری ہیں، اور اگر اس میں خدا نخواستہ میں ایک بات ویسے کہتا ہوں، اگر اس میں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہماری پہلے بھی پوری قیادت جا چکی ہے، سنی تحریک پھر اپنی جگہ کھڑی ہے، اور پھر ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ملک پہ، اپنے دین کے خاطر، اور ہم اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو شہید کرانے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ لیکن ملک دوسری طرف بنانے والے ہیں اور ہم ملک بھی اپنے آپ بچائیں گے۔ کو، شکیل قادری صاحب، ہم اپنے آپ کو حوالے بھی تو نہیں کر سکتے نا حالات کے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے، آپ کا بھی جذبہ ہے اپنی جگہ، اور تمام مسلمانوں کا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن ان کے حوالے بھی تو ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم حوالے کرنے کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس تناظر میں بات نہیں کر رہا، میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مذہبی پروگرام روکیں گے نہیں۔ اگر دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے اور وہ ہمیں ہمارے پروگرام سے، جو ہمارے مذہبی ایونٹ ہوتے ہیں، اس سے روک دیں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ بھی مارے جائیں تو یہ پروگرام نہیں رک سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ شکیل قادری صاحب۔ ناظرین، سنی تحریک کے رہنما شکیل قادری ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ یقیناً انہوں نے بھی اتحاد کی بات کی، آپس میں امن اور آشتی سے رہنے کی بات کی، ایک دوسرے کے مسالک کو سمجھنے کی بات کی، احترام کی بات کی، اور یہ احترام کا سلسلہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم تباہی کی طرف بڑھیں گے، ہم بربادی کی طرف آگے جائیں گے۔ دوسروں کے عقائد کا احترام نہایت ضروری ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اسے ہر شخص کو ماننا چاہیے۔ تمام جو مسالک ہیں ان کو باہمی احترام کا ایک رشتہ قائم کرنا چاہیے، وہ قائم کیے بغیر کوئی نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی فلاح کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ واحد راستہ ہے کہ جس میں اتحاد بھی ممکن ہے اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی ممکن ہے، کہ جب احترام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اگر کوئی کسی کے مسلک کو رد کرے گا یا اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے تباہی کا راستہ، تباہی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور پھر آگے بڑھنے والا جو ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، وہ تباہی کی طرف جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ہر سطح پر، جو جہاں ہے۔ ہم سے مراد، جب میں یہ ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں تو تمام مسلمان اس سے مراد ہیں، وہ